سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کلک کیجئے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عقل مند والدین اور بیوقوف والدین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنا تجزیہ کیجئے، اپنے ایکشنز پہ نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آپ عقل مند والدین ہیں یا بیوقوف والدین۔ دراصل عقل مند والدین وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں نکھار نظر آتا ہے، ان میں اعتماد نظر آتا ہے، وہ ایک کامیاب بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، ایک خوشحال بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو بیوقوف والدین ہوتے ہیں وہ کچھ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں انجانے میں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کی سزا بچہ بھگتتا ہے، اس کا سارا نقصان بچے کو ہوتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیے گا کہ آپ عقل مند والدین ہیں یا بیوقوف والدین۔ ایک مرتبہ نیپلز کا وائسرائے بارسلونا کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں ان مجرموں کو رکھا گیا تھا جنہیں قید بمشقت کے طور پر لایا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ان سب سے ملاقات کروں گا، ان کی داستان سنوں گا، دیکھوں تو صحیح یہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہاں کیوں لایا گیا ہے انہیں۔ پہلے شخص کو لایا گیا، اس نے کہا کہ دراصل میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے دشمن نے جج کو پیسے کھلا دیے اور جج نے میرے خلاف مقدمے کا اعلان کر دیا، اس لیے میں یہاں پڑا ہوں، سزا بھگت رہا ہوں، اور جس نے غلطی کی تھی وہ باہر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا بہت غلط ہوا تمہارے ساتھ، دوسرے کو بلایا جائے۔ دوسرا آیا، دوسرے سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں لائے گئے؟ اس نے کہا دراصل ہوا یہ کہ میرے مخالف نے گواہوں کو پیسے دے کر خرید لیا، این موقع پر انہوں نے میرے خلاف گواہی دی، وہ باہر چلا گیا، میں یہاں پہ آ کے اتنی بڑی بڑی لکڑیوں کو کاٹ رہا ہوں اور سزا بھگت رہا ہوں۔ اس نے کہا واقعی میں تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، تیسرے کو بلایا جائے۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ میرے دوست نے چوری کی اور الزام آ گیا مجھ پر، وہ تو بھاگ گیا، مجھے پکڑ کر یہاں لے کر آ گئے۔ اس نے کہا اچھا چوتھے کو بلایا جائے۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں بڑا پریشان تھا، مجھے پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی، میں نے ایک عورت کا پرس چوری کیا اور بھاگ گیا، لیکن پکڑا گیا تو مجھے یہاں لے کر آ گئے، تو اصل میں اپنے جرائم کی سزا یہاں پہ پا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، غلطی میری تھی۔ وائس رائے بڑا حیران ہوا، اس نے بتایا، کیپٹن کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو باقی لوگ ہیں نا یہ بڑے شریف اور ایماندار لوگ ہیں، بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، یہ جو شخص یہاں پہ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ چوتھا شخص، یہ بڑا بے ایمان انسان ہے، چور ہے، یہ اگر یہ ان کے ساتھ رہا تو ان سب کو بھی بگاڑ دے گا، اس نے اس کو آزاد کر۔ بروس لی نے صحیح کہا تھا، اگر غلطیوں کو مان لیا جائے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اندر ایک عادت ڈیولپ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم غلطی مانتے نہیں ہیں، اور یقین کریں غلطی جب تک مانیں گے نہیں تو سدھار کیسے آئے گا؟ آپ سدھرنے کی کوشش تو اس وقت کریں گے نا جب آپ یہ بات مانیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ہماری اکثریت بہانے تراشنے کی عادت ہے، اور ناکام لوگوں کی سب سے بڑی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہانے تراشتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بہانے تراشنے کی عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے۔ اپنی غلطی نہ ماننا، اپنی غلطی دوسرے کے سر ڈال دینا، یہ عادت بچپن میں پڑتی ہے، اور اس کی وجہ والدین ہوتے ہیں۔ بے وقوف والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کبھی غلطی نہ کرے، عقل مند والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ غلطیاں کرے۔ جتنی کم کوششیں کریں گے آپ اتنی کم غلطیاں کریں گے، جتنی زیادہ کوششیں کریں گے اتنی زیادہ غلطیاں کریں گے۔ مثال کے طور پر دو بچے ایک جیسی صلاحیتوں کے مالک ہیں، ایک بچے کو آپ حل کرنے کے لیے 10 سوالات دیتے ہیں، ایک کو 50 سوالات دیتے ہیں، غلطیاں کس کی زیادہ کرنے کے امکانات ہیں؟ جسے 50 سوال ملے ہیں وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، جس کو 10 سوال ملے ہیں وہ کم غلطیاں کرے گا۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب دونوں اپنے سوالات حل کر کے باہر آئیں گے تو کس کی صلاحیت میں، کس کی اسکلز میں زیادہ اضافہ ہوگا؟ یقیناً اس کی جس نے زیادہ سوالات حل کیے ہیں۔ جو لوگ زندگی میں کم ناکام ہوتے ہیں، آئنسٹائن نے یہ بات کہی تھی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ناکامی کی شکل نہیں دیکھی، اس کا مطلب یہ اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہماری ناکامیوں کا ریشو جو آپ نکالیں گے وہ آپ کو نکلے گا آپ کی کوششوں کی تناسب سے، جتنی زیادہ کوششیں اتنی زیادہ غلطیاں۔ تو بیوقوف والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ غلطیاں نہ کرے،
اب جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, بےعزتی کرتے ہیں, شرمندہ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئندہ وہ غلطی کرنے کے بعد بتاتا ہی نہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. وہ کہتا میں ذمہ داری نہیں ہوں, میں نے نہیں کیا, بھائی نے کیا ہے, بہن نے کیا ہے, پڑوسی نے کیا ہے, کلاس فیلو نے کیا ہے. وہ فیل بھی ہوگا تو یہ نہیں مانے گا کہ غلطی میری ہے. یہ بات میں نے کب سیکھی؟ میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رزلٹ آیا کیا ہوا؟ میں نے سر آپ نے فیل کر دیا, ٹیسٹ تھا ہمارا. میں نے سر آپ نے مجھے فیل کر دیا. کہہ رہے ہیں بیٹا تم نے اتنا اچھا پیپر دیا تھا لیکن تم مجھے بہت برے لگتے ہو نا, میں نے اس لیے تمہیں فیل کیا. میں شرمندہ ہو گیا. جب انہوں نے مجھے کاپی دکھائی تو واقعی میں غلطی میری تھی. یہ عادت ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. پیپر آدھا کریں گے ہم اور الزام دیں گے ٹیچر کو کہ نمبر کم دیے. میرا 1998 سے پڑھانے کا اور ٹریننگ کا تجربہ ہے. آپ یقین کریں جب بچے پیپرز دے کے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے 100% پیپر بالکل درست کیا. لیکن یقین کریں جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو بعض ان میں سے فیل ہو جاتے ہیں, انہوں نے سب غلط کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ ٹیچر کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس بعض اوقات ہم سے لڑنے کے لیے آ رہتے ہیں کہ ہمیں بچے پہ بھروسہ ہے, اس نے 100% پیپر کیا ہے. 100% کیا بھی ہوتا ہے اس نے, بعض اوقات نہیں بھی کیا ہوتا, بعض اوقات کیا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ پیپر دیکھتے ہیں تو وہ گھر جا کے بچے کی پٹائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ بچے کی غلطیوں پر اس کو شرمندہ کریں گے تو وہ اپنی غلطیاں چھپانا شروع کر دے گا. کرنا کیا چاہیے؟ آپ غلطیاں دیکھیے اور اس کی اچھائیاں بھی دیکھیے, صحیح چیزیں بھی دیکھیے, غلطیوں پر اس کی رہنمائی کیجیے. ایک بچہ اگر غلطی کر رہا ہے یقین کریں اس کا قصور کم ہے, آپ کا قصور زیادہ ہے. آپ نے اس کو امتحان میں بھیج دیا اس وقت جب وہ تیار ہی نہیں تھا. تیاری کروائے بغیر آپ نے اس کو مقابلے کے لیے بھیج دیا, جب وہ ناکام ہو گیا تو آپ نے اس کو شرمندہ کرنا شروع کر دیا. شرمندہ نہ کریں, غلطیوں پر سراہیں, کوششوں پر اپریشیٹ کریں. جتنا زیادہ اپریشیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ رہنمائی کریں گے اور جب جتنی زیادہ نظر رکھیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کریں گے محبت کے ساتھ, آپ یقین کریں اس کا رزلٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ہم بیوقوفوں کی طرح ڈانٹنا تو جانتے ہیں, ہم عقل مندوں کی طرح سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور رہنمائی کرنا نہیں جانتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو, خوشحال ہو, ذہین ہو, ترقی کرے, تو آپ کو اس کی محبت کے ساتھ رہنمائی کرنی پڑے گی, اس کی غلطیوں پر اس کی کوششوں کو سراہنا پڑے گا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ ایک بیوقوف انسان اپنے آپ کو ثابت کریں گے اور آپ کے بچے بھی بیوقوف انسان بنیں گے بڑے ہونے کے بعد. عقل مند والدین بنیں, بیوقوف نہ بنیں. بہت بہت شکریہ.